اگر آپ عزاداری سمجھتے ہیں، کرتے ہیں عبادت سمجھ کر، تو ہر عبادت کا ڈھنگ یہ ہے کہ آخری نبی سے لو. تو اگر عزاداری عبادت ہے تو اس سلسلے میں آپ آخری نبی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اگر عزاداری عبادت ہے، آپ ایک کسی ریبیلین یا کسی اصلاح طلب یا کسی پولیٹیکل ریفارمسٹ کی یاد منانے نہیں جمع ہوئے ہیں. آپ ہوچیمن کی یاد منانے جمع نہیں ہوئے ہیں. آپ نہرو جی، گاندھی جی کی یاد منانے جمع نہیں ہوئے ہیں. آپ چے گوارا، فیڈل کاسٹرو کی یاد منانے، ماؤ زیتونگ کے چونلائی کی بات کرنے جمع نہیں ہوئے کہ صاحب انہوں نے کیا کیا، 80 لاکھ کا لشکر لے کر نکل گئے. سرکار ان باتوں کو سمجھیے اور ان باتوں کو ہضم کیجئے. جب آپ کہتے ہیں مختلف جملے کربلا کے بارے میں اور سید الشہداء کے بارے میں، دیکھیے یہ بالکل یزیدوں والا کام کیا ہے اس نے. کیا مطلب؟ بیٹھیے ذرا آپ، کیا مطلب یزید والا کام کیا ہے؟ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ حدیث سنانے کا تو فائدہ ہے نہیں. سماعتوں کا حال یہ ہو چکا ہے، حدیث سمجھ میں آتی نہیں ہے، لہٰذا میں سماجی براہین اور دلائل کے ذریعے آپ کو بات سمجھاؤں. کیوں کیا؟ مولانا آپ کو پتہ ہے 50 اس نے معصوم بچوں کو مارا ہے، تو یہ فارمولہ ہو گیا. اور کیا؟ یعنی 50 بچے میرے اور آپ کے 6 مہینے کے ایک طرف، شہزادہ علی اصغر برابر ہو گئے. واہ سبحان اللہ، کیا کہنے اس ممبر کے جس نے قوم کے ذہن میں یہ غلاظت بھر دی. نہیں مطلب 10 لاکھ بچے 6 مہینے کے تیر سے مارے، شہزادے کی طرح ذبح ہوئے 10 لاکھ بچے. تو اب تو کہہ دیجئے مولانا حرملہ، اب بھی انہوں نے 1 کروڑ بچے مارے 6 مہینے کے، اب تو کہہ دیجئے وقت کا حرملہ. نہیں، 1 ارب بچے مارے، تمہارے کیلکولیٹر میں زیرو ختم ہو جائے نا، ایسٹرونومیکل فیگر آ جائے، تب بھی شہزادہ علی اصغر کے برابر نہیں ہو سکتے. آپ مجھے بتائیے، آپ اپنے کفن پہ کہتے ہیں تھوڑی سی تربت چھڑک دیں، خدا آپ کو زندہ رکھے، طول عمر دے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کفن پہ جوشن کبیر لکھنا، پنجتن کا نام کندہ کروانا، عقیق پہ زبان کے نیچے رکھنا ہے. یہ سب باتیں کیوں زبان کے نیچے کہتے ہیں؟ کہ آپ منکر نکیر کا جواب دینے میں آسانی نہیں. کفن پہ تربت چھڑکنا، عذاب سے بچیں گے. آب زمزم دعا پڑھ کے جوشن کبیر اٹھے نا جب قیامت کے میدان میں، تو یہ سب چیزیں لے کر اٹھیں تاکہ کچھ تو بچاؤ ہو سکے عذاب سے. حدیث قصہ کچھ بھی پڑھنا بھیا، ائمہ سے کچھ بھی ہے قبر پہ پڑھنا ہماری. ہم جب قیامت میں اٹھیں تو عذاب میں تخفیف ہو جائے یا بالکل ہی پاک ہو جائیں، ہے نا. آپ خدا کی بارگاہ کے سامنے جاتے ہیں، پروردگار منکر نکیر کو بھیجا، دیکھ میرے کفن پہ تربت سید الشہداء ہے، کفن پہ جوشن کبیر ہے، زمزم کا پانی چھڑکا گیا، جریدتین پہلو میں رکھے گئے، قرآن رکھا گیا، میرے بچوں نے رات بھر بیٹھ کے قرآن پڑھا، حدیث قصہ مصائب سید الشہداء. اب پروردگار تجھے اور کیا چاہیے؟ ان کا واسطہ کچھ تو کمی کر دے. ہاں ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، روایات میں آیا ہے. امام حسین نعوذ باللہ کس منزل پر ہیں تقوی کی؟ اگر سید الشہداء اس امامت کے مرحلے پر ہونے کے باوجود اپنے وجود پر ایسی چیزوں کو آویزہ کر رہے ہیں اور فرمانا ہے اس حال میں نانا کے سامنے جاؤں گا. نقل کفر نباشد مثال ہے. کیا سید الشہداء نعوذ باللہ کوئی چھوٹا یا گناہ صغیرہ یا کبیرہ کیا تھا کہ جو شہزادے کے خون کو چہرے پہ ملا؟ کہا اس حال میں جاؤں گا. آپ اپنے کفن پہ تربت جھڑواتے ہیں، آپ اپنے کفن پہ جوشن کبیر لکھواتے ہیں کہ جب اٹھیں تو اس حال میں رسول خدا کے سامنے جائیں. سید الشہداء فرمانا ہے اس حال میں نانا سے ملاقات کروں گا. تو 10 ارب 10 خرب بچے بھی اگر قتل ہو جائیں، یاد رکھیے عقائد کو اپنے ائمہ سے لیجئے. عقائد کو اپنے کتنے لوگوں کو کتنے دن پیاسا رکھ کے کوئی قتل کرے تو آپ کہیں یہ وقت کا یزید ہے. مولانا 10 لاکھ لوگوں کو اگر کوئی 3 دن پیاسا رکھے تو پھر وہ وقت کا یزید ہے. تو 10 لاکھ لوگ الحمدللہ غیر معصوم بے نمازی ہو گئے، ایک مولا حسین کے برابر. الحمدللہ کہ مرنے سے پہلے ہم نے یہ ستم بھی دیکھ لیا. ہیں کہاں پر آپ لوگ؟ کس کربلا کی یاد منا رہے ہیں؟ اس کربلا کی جو تعداد کے ذریعے چلتی ہے یا رسول خدا کے لہو کے ذریعے چلتی ہے؟ لہٰذا آپ خوب اچھی طرح سے اپنے بچوں کو وہ کربلا سکھائیے جو 5واں 6ٹھے امام نے جس کی جانب اشارہ کیا. لہٰذا بہت سی گمراہ کن باتیں کی جاتی ہیں. کربلا معرفت کی معراج ہے، کربلا بہادری کی معراج ہے، کربلا قربانی کی معراج ہے. تمام باتیں اپنے مقام پر صحیح. 6ٹھے امام نے کربلا کے کس پہلو کو برجستہ، پرومیننٹ اور ابھارنے کا حکم دیا؟
غدیر کا دن ہے، کسی گھر میں موت ہو گئی، اب آپ کہیں نہیں بھائی ہمیں عزاداری نہیں کرنی، دفن کر کے مسکرا کر ملیں گے، غدیر کے دن ہے بہت ثواب ہے، اور جو ہم میلاد وغیرہ کریں گے، نظر نیاز کریں گے غدیر کی، وہ اپنے مرنے والے کو ابھی دفن کر کے آئیں۔ غدیر کا دن ہے، آپ غمگین ہیں، لیکن حکم مولا ہے، اس لیے آپ غم کو دبا کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ عاشور کا دن ہے، اب ذرا پلٹا لیجئے مثال کو، عاشور کا دن آیا، عاشور کا دن آیا، مولا علی ہیں، حدیث ہے اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر کے ذریعے۔ کبھی آپ نے دیکھا جو صبح عاشور ہمارے یہاں کی مرکزی مجلس ہوتی ہے اس میں جناب امیر کے قصیدے پڑھے گئے ہوں، اگر کوئی پڑھنے بیٹھ بھی جائے تو الحمدللہ کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جو ٹوک دیں گے، کیوں؟ آج خوشی کا دن نہیں ہے، سرکار مولا علی کے قصیدے، جناب امیر کے قصیدے سن کر بھی جو خوشی حاصل ہو وہ عاشور کے دن کی نیت نہیں ہے۔ کتنی چھان پھٹک کے بعد، کتنی جانچ پڑتال کے بعد، اور کتنا چننے اور بیننے کے بعد کربلا آپ تک پہنچی ہے۔ لہٰذا آپ کو جو رسول خدا نے کہا ہے کربلا کے جس پہلو کو برجستہ کرو، کربلا کے جس پہلو کو ابھارو، آپ اس پہلو کی طرف جائیے۔ عقل لاکھ کہے، شعور لاکھ کہے کہ توحید کی فتح تھی، عقل لاکھ کہے کہ شجاعت تھی، شعور لاکھ کہے کہ جمع مردی تھی، پامردی تھی، استقلال تھا، پائے استقلال حسین ابن علی میں لغزش نہیں آئی، لیکن یہ چیزیں آپ کو نمایاں نہیں کرنی ہیں۔ آپ کو کربلا میں وہ چیز نمایاں کرنی ہے کہ جس کا چھٹے اور پانچویں امام نے حکم دیا۔ عقل کہہ رہی ہے سبحان اللہ حسین ابن علی نے کیا کام کیا، لیکن فرمان رسول خدا ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر تعریف مت کرو، میرے نواسے کے مصائب سن کر آنسو بہاؤ۔